نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا عنوان ہے دین اسلام۔ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ظاہر کر دیتی ہیں کہ دین اسلام روز اول ہی سے وجود میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس نے تمام کائنات ارض و سما کو 6 روز میں پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے ہی پیدا کیے ہوئے عرش عظیم پر مستوی ہوا، جو تمام کائنات ارض و سما کو اپنے وجود سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن یعنی ہو جا، بس فیکون یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے تحت مخلوقات کائنات کو پیدا کرنا چاہا اس کے لیے ارادہ فرمایا اور پھر حکم دیا یعنی کن ہو جا، بس فیکون وہ ہو گئی۔ اس طرح یہاں 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مقصد متعین فرمایا، پھر اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا اور پھر حکم فرمایا، گویا کہ حکم ہی غالب آیا۔ غالباً اسے حکم ربی کو امر من اللہ کہا گیا۔ اسے حکم ربانی سے 2 چیزیں وجود میں آئیں، عالم امر اور عالم تخلیق۔ عالم امر سے مراد عالم ارواح و ملائکہ ہے، اور ان دونوں کا وجود اللہ تعالیٰ نے نور یعنی اس کی قدرت سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا۔ جب ارواح و انسان اور ارواح و ملائکہ کی بات آ جائے تو وہاں وحی کا ہونا لازم آ جاتا ہے، اور جب وحی کی بات آئے تو لوح محفوظ کا ہونا لازم ہے، اور جب لوح محفوظ کا ہونا لازم ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک حصہ قرآن مجید کا ہونا لازم ہو جاتا ہے، اور جب یہ تمام لازمات مکمل ہو جائے تو انسان کا پیدا کرنا لازم آ جاتا ہے، اور جب انسان کا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو ان کی رہنمائی کے لیے وحی بھیجنا لازم آ جاتا ہے، اور جب وحی کا نزول ہونا ہو تو انبیاء کا پیدا ہونا لازم آ جاتا ہے، اور انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو آسمانی صحیفوں کا نزول لازم آ جاتا ہے، تاکہ ان صحیفوں کے ذریعے وحی انبیاء کرام کی تصدیق ہو سکے اور اس میں ایک مدت تک کے لیے ٹھہراؤ آ جائے، اور جب نزول وحی اور صحیفے کی بات آئے تو ملائکہ کی بات آ جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ اور دیگر امور کو انجام دیں۔ اس طرح یہ عالم امر کے سلسلے عالم تخلیق کے وجود میں شامل ہے۔ عالم امر اور عالم تخلیق میں ایک فرق یہ ہے کہ عالم امر کے لیے وقت درکار نہیں، عالم امر ہی کو اللہ کا حکم کہا جاتا ہے، اور حکم ربی کے لیے وقت درکار نہیں، اسے فوراً کے فوراً عمل میں آ جانا لازم ہے۔ مثلاً ملائکہ کی زمین پر اور اس کے بندوں تک پہنچنے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں۔ آسمان و زمین کے درمیان ملائکہ کا آ جانا بس ایک پل یا اس سے بھی کم وقت کی بات ہے۔ عالم تخلیق حالانکہ عالم امر کے واسطے سے ہی ہے، لیکن اس میں وقت درکار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ 6 روز میں تمام مخلوقات کائنات کو پیدا فرمایا اور 7ویں روز عرش عظیم پر قرار پکڑا۔ عالم تخلیق میں وہ تمام مخلوقات جو عرض سما میں مزین کیے گئے وہ تخلیق اول اور بے اختیاری چیزیں ہیں۔ انہیں تخلیق اول اور بے اختیاری چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد تخلیق دوم با اختیاری مخلوق یعنی مخلوق جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور مقاصد اول کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا۔ عالم امر اور عالم تخلیق کی بنیادی دستور یہ ثابت کرتے ہیں کہ تمام کائنات ارض سما اور مخلوقات کائنات کی پیدائش اور اس کا وجود فطرت اسلام پر ہے، اور فطرت اسلام دین اسلام ہی کا ہی جز ہے، اور دین اسلام ہی قرآن مجید ہے، اور یہی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہی کلام اللہ حکم ربی ہے، اور یہی حکم ربی کا نور ہے، اور غالباً اسی نور الہی کو قدرت کہتے ہیں جو کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سے حکم سے عالم امر پھر عالم تخلیق وجود میں آئے، اور یہی عالم امر اور عالم تخلیق کا مجموعہ تمام مخلوقات کائنات ارض سما ہے۔ عالم امر اور عالم تخلیق کوئی الگ الگ عالم نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے جیسے انسان کا پورا جسم عالم تخلیق کا وجود ہے، اور انسان کی روح جس سے اس کو زندگی ملتی ہے وہ عالم امر کا وجود ہے، لیکن اس کے وجود اور انجام میں فرق ہے۔ مثلا عالم تخلیق فنا ہو جانے کے لیے ہے، اور عالم امر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور عالم امر کا وجود اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے۔ مثلا عالم تخلیق میں غالباً تمام مخلوقات کائنات ارض و سما ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی عالم تخلیق کا پورا وجود فنا ہونے کے لیے ہے، یا یوں کہیں کہ آسمان زمین مخلوقات کائنات فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہے وہ باقی رہنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ عالم امر باقی رہنے کے لیے اور عالم تخلیق فنا ہونے کے لیے ہے۔ جیسے کسی انسان کی موت آ جائے تو اس کی روح عالم ارواح یا عالم برزخ میں دوبارہ محفوظ کر دی جاتی ہے، اور ان جگہوں کا نام ہے علیین اور سجین۔ علیین میں نیک بخت روحیں اور سجین میں بدبخت روحیں ہیں۔ لیکن انسان کے جسم کو دفنا دینے سے یا ان کے طریقے باطلہ کا استعمال جو غیر مسلم کرتے ہیں، مردے کے جسم کو جلا دیتے ہیں یا پانی میں پھینک دیتے ہیں یا اور کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں، اس سے اس کے جسم کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی مردے جسم کو بھی اسی حالت میں رہنے دے۔ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی تو خالق و مالک و رازق ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جن و انس اور جس کو وہ چاہے دوبارہ زندگی عطا کرے اور ان کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دے، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، پھر دوبارہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنین مسلمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور جہنم میں ڈال دیے جانے والے ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تمام مسلمان مومنین کو جہنم سے آگ سے بچائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی غلطی یا کمی پیشی نظر آ جائے تو کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا، اور ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیراً۔